محترم سامعین کے علم میں یہ بات ہے کہ دین دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک حصے کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے حصے کا نام شریعت ہے، جسے آسان زبان میں اصول دین اور فروع دین کہا جاتا ہے. عقیدہ وہ ہے کہ جسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اور عمل وہ ہے کہ جو اللہ کرواتا جائے ہم کرتے جائیں. عقیدہ اصول دین، شریعت فروع دین. اس چھوٹے سے سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے انہی دو باتوں کو دو لفظوں میں ارشاد فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. ایمان اصول دین، عمل صالح فروع دین. دائرہ عمل صالح کا بڑا وسیع ہے. انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، دیکھو عمل صالح، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ. اس رشتے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خون بھی ہے، دوسرے فروعات ہیں. تو انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ، یہ ایک رشتہ. انسان کا رشتہ اپنے جیسے دوسرے انسان کے ساتھ، اس میں نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، وقف بھی ہے، وصیت بھی ہے، سند بھی ہے، تجارت بھی ہے، یعنی ساری چیزیں شامل ہیں. اور اب تیسرا رشتہ انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ، کہ تمہیں تمہارے اعضاء و جوارح کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تمہارے اعضاء و جوارح کے اور تمہاری ذات کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے. تو ان تین رشتوں کا نام ہے فروع دین، اور ان تین رشتوں کا نام ہے عمل صالح. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہیں سے میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں. حقوق اللہ، انسان کا رشتہ اللہ کے ساتھ. حقوق العباد، انسان کا رشتہ اپنے جیسے بندوں کے ساتھ. حقوق النفس، انسان کا رشتہ اپنی ذات کے ساتھ. بھائی یہ حق ہے کیا؟ یہ لفظ تو بہت سنا ہے نا، حق بتواصوا بالحق. کیا ہے حق؟ تو جاؤ جتنی ڈکشنریاں ملے لفظ حق کے معنی دیکھو، جتنی تفسیریں ملے جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے معنی دیکھو. حق کے معنی وہ چیز جو پہلے سے ثابت ہو. حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے ثابت ہو. حق کے معنی وہ شے جو پہلے سے واقعاً موجود ہو، اسے کہتے ہیں حق. بھائی اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں اسی مقام سے آگے بڑھوں گا. حق کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ثابت ہو. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے سے موجود ہو. یعنی تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کے وجود پہ کوئی فرق نہیں آتا. تم مانو یا نہ مانو، اگر چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے تو وہ موجود ہے. تمہارے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھائی توجہات مقبول ہیں. میں ذرا بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، تو جو واقعی شے ہو، جو حقیقی شے ہو، اس کا نام ہے حق. دیکھو، سچائیوں کا اعتبار بھی حق پر ہے. سچائی کے معنی کیا ہے؟ سچائی کے معنی جو حقیقت ہے اس کے مطابق بیان کرنا. یعنی حقیقت پہلے ہے، بیان بعد میں. کیا معنی ہے سچ کے؟ سچ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو چیز ہوئی، جو حقیقت تھی، اسے میں نے بیان کر دیا. اور جھوٹ کے معنی کیا ہے؟ کہ جو حقیقت نہیں تھی وہ میں نے بیان کی. تو اگر حقیقت کو درمیان سے نکال دو تو نہ سچ باقی رہے گا نہ جھوٹ باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ بس آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو تو یہ منزل آسانی کے ساتھ سر ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس یورپ کے ایک مشہور فلسفی نے یہ نظریہ دیا کہ حقیقت کچھ نہیں ہے. حقیقت کچھ نہیں ہے، سوچو تو ہے، نہ سوچو تو نہیں ہے. برکلے بڑا مشہور فلسفی گزرا ہے، اور میں فلسفہ تصوریت بیان نہیں کروں گا اپنے سننے والوں کی خدمت میں صرف ہیڈ لائن بیان کر رہا ہوں. اس نے یہ تصور کیا کہ بھائی سوچو تو ہے اور نہ سوچو تو وہ چیز نہیں ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ اس چیز کا وجود اور اس چیز کا عدم تمہاری سوچ پہ. تو تم جو سوچ رہے ہو وہ ہو یا نہیں. دیکھو بہت نازک مرحلہ فکر ہے. جس نازک مرحلہ فکر پر میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. یعنی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر سوچ ہی پہ چیز کا وجود ہے تو جب تک تم نے سوچا نہیں تھا تم تھے یا نہیں؟ اگر سوچنے سے پہلے نہیں تھے تو پھر لایا کون؟
اس کا مطلب یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو تم سے سچوا رہی ہے. دیکھو 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 آگے جانا ہے. ابھی میں منزل تمہید میں اپنے کچھ مسائل کو استوار کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات کو یہاں سے آگے لے جاؤں. تو حقیقت کا وجود ثابت ہے, تمہاری سوچ اسے مانے یا نہ مانے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن میں آواز دی وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَيَعْلَمُونَ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اللہ کھلا ہوا حق ہے. یعنی تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے پہ مبنی نہیں ہے. مانو جب بھی حق ہے, نہ مانو جب بھی حق ہے. پہنچ رہی نا بات میرے سننے والوں تو پہنچے نا. مانو جب بھی حق ہے, نہ مانو جب بھی حق ہے. اللہ ہے حق مبین. تو اب اس کو حق ہے کہ وہ حقوق کو معین کرے اور حقوق کی تاخیر کرے. اب تمہید کو زیادہ طولانی نہیں کروں گا, لیکن یہ بات تو واضح ہو جائے نا. اللہ ہے کائنات کا سب سے بڑا حق, تو پھر بنیادی حق اسی کا ہوگا. بنیادی حق ہے حقوق اللہ. اور اس نے جو بندے بنائے تو ان کے وجود کے تقاضوں کے اعتبار سے کچھ دوسرے حق دے دیے. تو اب بنیادی حق اللہ کا, اور اللہ نے کہا بندوں کے حق کو دے دو, بندوں کے حق کو دے دو. اب یہاں سے آیا حقوق العباد کا مسئلہ. اور چونکہ تم ہو اور ہم تمہارے وجود کو چاہتے ہیں تو اپنے اعضاء و جوارح پہ ظلم نہ کرو. یہاں سے حقوق نفس کا مسئلہ آیا. پہنچ رہی ہے بات. یہ حق کا مسئلہ واضح ہو رہا ہے. تو اب یہیں سے میں آگے بڑھ جاؤں. عجیب مرحلہ فکر ہے, اور اس مرحلہ فکر پر روک کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کل کی آیت اگر ذہن میں ہو, دیکھو کیسے حقوق معین کیے ہیں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو اگر خیر چھوڑ کے مر رہے ہو تو اس خیر کی وصیت کرو والدین کے لیے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کر دیا. پہنچی بات نہیں؟ ذرا سا میں بات کو اور واضح کر دوں. یہ حق ہے جو ہم نے متقین پہ واجب کیا ہے. بھائی چلو ذرا تاریخ کی طرف. سب کو یاد ہے حق, ذرا توجہ رکھنا. سب کو یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ والرسول لا یرجع حتی یفتح اللہ بین یدیہ. کل میں علم دوں گا رجل کو, کرار کو, غیر فرار کو, خدا و رسول کے محبوب کو, خدا و رسول کے محب کو. وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے. اتنی روایتیں تم نے سنی ہوگی. اب آگے کا جملہ مجھ سے سنو. جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں کل علم دوں گا رجل کو, کرار کو, غیر فرار کو, خدا و رسول کے محبوب کو, خدا و رسول کے محب کو, تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کو دیں گے؟ بھئی یہ تو صفتیں بیان کر رہے ہیں نا, ذرا نام تو لے لے, کس کو دیں گے؟ تو رسول نے کہا یا خذوہا بحق کیا, اسے دوں گا جو عالم کے حق کو ادا کر سکے. یا خذوہا بحق کیا, علم اسے دوں گا جو علم کے حق کو ادا کر سکے. صرف علم کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, علم کے حق کو ادا کرنا ہے. تو بھائی حق سمجھ میں آیا, بھائی حق سمجھ میں آیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ بھائی فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. دیکھنا اور اس مسئلے کو تاریخ سے کے حوالے سے دیکھنا. پیغمبر اپنی حق اور حق کی اہمیت, اب اس سے زیادہ نہیں رکوں گا لفظ حق کے اوپر, لیکن بات کو آگے لے جانا ہے. پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحات میں, اور آخری لمحات میں عوام الناس کے سامنے پیغمبر اعلان کر رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, سب کے علم ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں. اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہو تو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ حق مجھ سے وصول کر لے. یاد ہے نا واقعہ؟ اچھا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا. تم میں سے کسی کا کوئی حق اگر میرے اوپر ہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وصول کر لے. بڑے مجلس سے شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ ایک سفر میں جا رہے تھے اور آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا. وہ تازیانہ اتفاق سے میرے بدن پہ لگ گیا. تو یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تازیانے, وہ جو تازیانہ لگا اس تازیانے کے بدلے میں نعوذ باللہ آپ کو تازیانہ لگاؤں. رکے رہنا اس مرحلے پر. کیا کہا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے تھے
اور راستے میں چلتے چلتے آپ نے اپنی سواری کے ناکے کو تازیانہ مارا اور اتفاق سے وہ تازیانہ مجھے لگ گیا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے بدلے میں نعوذ باللہ کیسا سنوں تازیانہ لگاؤں، یہ ہے میرا حق۔ کہا میرا عصا لایا جائے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ عصا لایا جائے، عصا آیا، کہا یا رسول اللہ، بھائی توجہ رہے، یا رسول اللہ، جس بات آپ کا تازیانہ لگا میرے جسم پہ لباس نہیں تھا، پیغمبر نے اپنی قمیص ہٹائی، جیسے ہی پیغمبر نے قمیص ہٹائی وہ دوڑتا ہوا گیا، پیغمبر کے جسم کو بوسہ دیا، کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ تھا، یہ جو میں نے کہا یہ جھوٹ تھا، یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا آپ کے جسم مطہر کو بوسہ دینے کے لیے، بھائی رکے رہنا، میرا نبی کہہ سکتا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں تازیانے کو ناخے کو تازیانہ نہیں مارا۔ پیغمبر کی لائف ہسٹری کے اندر دیکھ لینا، پیغمبر کی تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ پیغمبر نے زندگی میں کبھی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا۔ تو رسول کہہ سکتے تھے نا تو جھوٹا ہے، کہہ سکتے تھے رسول تو جھوٹا ہے، میں نے تو کبھی تازیانہ نہیں مارا، لیکن رسول نے کہا نہیں، جھوٹا نہیں، میں تو جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔